بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو نصیحت چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو قربانی کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا بھائی غریب ہونے کے باوجود اللہ پاک کی خوشنودی کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے ایک خواب دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں۔ یکا یک میرا مرحوم بھائی ایک گھوڑے پر سوار نظر آیا، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے گھوڑے تھے۔ میں نے پوچھا، یا اخی ما فعل اللہ بکا، یعنی اے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا، کس عمل کے سبب؟ کہا، ایک دن کسی غریب بڑھیا کو بنیت ثواب میں نے 1 درہم دیا تھا، وہی کام آ گیا۔ پوچھا، یہ گھوڑے کیسے ہیں؟ بولا، یہ سب میری بقرہ عید کی قربانیاں ہیں، اور جس پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ میں نے پوچھا، اب کہاں کا عزم ہے؟ کہا، جنت کا۔ یہ کہہ کر میری نظر سے اوجھل ہو گیا۔ دوستو، قربانی کے حوالے سے آپ کو کچھ احادیث سناتے ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ جہنم کی آگ سے حجاب یعنی روک ہو جائے گی۔ اور نمبر 3، اے فاطمہ، اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور نمبر 4، جس شخص میں قربانی کی وسعت ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انسان بقرہ عید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ عز و جل کو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ یہ قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کرو۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پھر اس کے لیے سواری بنے گی جس کے ذریعے یہ شخص بآسانی پل صراط سے گزرے گا، اور اس جانور کا ہر عضو مالک یعنی قربانی پیش کرنے والے کے ہر عضو کے لیے جہنم سے آزادی کا فدیہ بنے گا۔ ایک حدیث پاک میں ہے، بکری کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنے کے حوالے سے چند حدیث ملاحظہ کریں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں ایک عورت کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لٹکی ہوئی ہے، اور ایک بلی اس کے چہرے اور سینے کو نوچ رہی ہے، اور اسے ویسے ہی عذاب دے رہی ہے جیسے اس عورت نے دنیا میں قید کر کے اور بھوکا رکھ کر اسے تکلیف دی تھی۔ اس روایت کا حکم تمام جانوروں کے حق میں ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بکری ذبح کرنے پر رحم آتا ہے۔ فرمایا، اگر اس پر رحم کرو گے تو اللہ عز و جل تم پر بھی رحم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے قریب سے گزرے، وہ بکری کی گردن پر پاؤں رکھ کر چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم پہلے ایسا نہیں کر سکتے تھے؟ کیا تم اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہو؟ اسے لٹانے سے پہلے اپنی چھری تیز کیوں نہ کر لی؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل نصیحت کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔